بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اسلامک کلاسز میں تشریف لانے والے دوستوں کی خدمت میں درس اخلاق کے 5ویں درس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ دوستان عزیز، یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ماہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ماہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ تک کو اربعین کلیمی یا اربعین موسوی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے مناجات کی تھی۔ قرآن فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اسے 10 مزید راتوں سے مکمل کر دیا کہ اس طرح ان کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا وعدہ ہو گیا۔ تو یہ مہینہ جسے میں ہمارے انبیاء، ہمارے اولیاء، ہمارے علماء چلہ گیری کیا کرتے تھے، 40 دن تک خدا کے لیے اپنے آپ کو خالص کیا کرتے تھے، وقف کیا کرتے تھے، تزکیہ نفس اور خودسازی کیا کرتے تھے۔ چلہ گیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جامع کی خدمت کرنے سے دوری اختیار کریں، جامع کی خدمت کرنے سے دوری اختیار کریں، نہیں، بلکہ چلہ گیری یا 40 دن اپنے آپ کو خدا سے خاص کرنا، خدا کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے بیزاری اور دنیا سے دوری ہے۔ نہیں تو اس دنیا کا ہر انسان مشغول ہے، کوئی استاد ہے تو کوئی شاگرد ہے، کوئی تاجر ہے تو کوئی سیاست مدار ہے، کوئی ٹیچر ہے تو کوئی اسٹوڈنٹ ہے۔ ہم اور آپ بھی اگر یہاں پہ ہیں تو ہم اور آپ بھی یہاں مشغول ہیں، ہم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں۔ لیکن انسان ان سارے کاموں میں خدا کو پکارے، خدا کو یاد رکھے، خدا سے مدد اور تعاون مانگے، نہ کسی غیر خدا سے، بلکہ غیر خدا سے تعاون مانگنا چھوڑ دیں اور دوری اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن جب انسان خدا کے ساتھ غیر خدا سے بھی مدد مانگتا ہے تب انسان کی باتوں میں، تب انسان کے اعمال میں شرک نظر آتی ہے۔ سورہ یوسف کی اس آیت میں خداوند ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں اکثریت خدا پر ایمان بھی لاتی ہے تو شرک کے ساتھ لاتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اکثر مومن مشرک ہیں۔ کیا مطلب؟ خداوند ارشاد فرما رہا ہے کہ اکثر مومن مشرک ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی آج ان کے ساتھ، کل دوسرے کے ساتھ، آج اس پارٹی کے ساتھ، کل دوسری پارٹی کے ساتھ۔ اور بعض اوقات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بعض موقع پر یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے خدا، دوسرا فلاں شخص، یعنی شرک والی باتیں کرتے ہیں۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیسے مومن مشرک ہو جاتا ہے، امام نے فرمایا جب انسان کہتا ہے کہ لولا فلان لہلکتو، جب وہ شخص نہیں ہوتا، اگر وہ شخص نہیں ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یہیں سے مومن مشرک ہو جاتا ہے۔ دوستو، در حال کہ ہمیں کہنا چاہیے للہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے سارے لشکر ہیں۔ اگر وہ نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ شخص نہیں ہوتا تو میں مر جاتا یا میں ہلاک ہو جاتا۔ اس جملے کے بدلے ہم اور آپ کو کہنا چاہیے کہ خدا نے میرے کام کو اس شخص کے ذریعے کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب خدا کے لشکر ہیں، اور جو کچھ کام ہو رہا ہے سب خداوند کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ لہٰذا مولا فرماتے ہیں لولا فلان لہلکتو، جب انسان کہتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا، وہ شخص نہیں ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ جب انسان کہتا ہے مومن مشرک ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اپنی باتوں میں، اپنے اعمال میں اس طرح کی باتوں کو استعمال کرنے سے، اس طرح کے اعتقاد کو اپنے اعمال کے ذریعے اظہار کرنے سے پرہیز کریں۔
آئیے آپ کو آج مومنین کے کچھ صفات بیان کرتا ہوں۔ سورہ مومنون میں خداوند مومنین کے کچھ صفات بیان کرتا ہے، فرماتا ہے قد افلح المومنون، یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ صاحبان ایمان کون ہیں؟ الذین، وہ ہیں ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑگڑانے والے ہیں۔ دوسری صفت والذین ہم عن اللغو معرضون، اور لغو باتوں سے اعراض اور دوری کرنے والے ہیں۔ والذین ہم للزکاة فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور اپنی امانتوں میں اور اپنے وعدوں میں لحاظ رکھنے والے ہیں۔ والذین ہم من خشیۃ ربہم مشفقون، اور بے شک جو لوگ خوف پروردگار سے لرزاں رہتے ہیں۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور جو کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں بناتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور سب کے آگے نکل جانے والے ہیں۔ دوستو، جب مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں اور لغو اور بیہودہ باتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، اپنے مال میں زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے وعدے میں اور امانت کی رعایت کرتا ہے، اور مومن وہ ہے جو آیات الہی پر ایمان رکھتا ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا، وہ نیکیوں میں سبقت حاصل کرتا ہے، تو جب ایسے موقع پر کوئی کہے لا الہ الا اللہ تو یقیناً وہ سیدھے بہشت میں جائے گا۔ اس لیے کہ روایت ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس بنا پر دوستو، ابھی آپ کی زبان آپ کے اختیار میں ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ کی تلاوت کرو، صلوات پڑھو، قرآن پڑھو، کتابیں پڑھو، اپنے سلیبس کو بہترین طریقے سے پڑھو، اور جب آپ کا ہاتھ آپ کے اختیار میں ہے، نیکی میں دوسروں کے ساتھ دو، اچھے کام کرو، دوسروں کی مدد کرو، آپ کی آنکھ آپ کے اختیار میں ہے، اچھی چیزوں کو دیکھو، اچھے ویڈیوز دیکھو، اچھی کتابوں کو پڑھو جب تک آپ کے اختیار میں ہے۔ جب آپ کا کان آپ کے اختیار میں ہے تو اچھی باتوں کو سنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت میں یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوں گے، یہ آپ ان کے اختیار میں ہوں گے۔ آج یہ مجبور ہیں، جو کرواؤ گے یہ آثار اعضاء انجام دیں گے، لیکن کل آپ مجبور ہوں گے، یہ آثار اعضاء آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی آپ اپنے عادات اور اپنے ملکات کے اختیار میں ہوں گے، جیسے کہ کہا جاتا ہے ان النوم اخو الموت، کہ بے شک نیند موت کا بھائی ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جو افراد نیند میں بات کرتے ہیں وہ اگر با اخلاق اور مؤدب ہوں گے تو نیند میں بھی اچھی اچھی باتیں اور ادب کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن جو افراد بد اخلاق اور غیر مؤدب ہوں گے وہ نیند میں بھی برے الفاظ یا جملے کا استعمال کر رہے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زبان نیند میں آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے زبان کے اختیار میں ہے۔ جس طرح آپ دن اور رات جاگتے ہوئے اختیار سے بولتے ہو یا انجام دیتے ہو، نیند کی حالت میں یہ زبان وہی بات کرتا ہے، وہی بولتا ہے جو آپ اختیار میں بولتے ہو۔ لہٰذا اپنی عادتوں پہ، اپنی زبان پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنے کانوں پہ اور اپنے تمام اعضاء و جوارح پہ توجہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت میں آپ ان کے اختیار میں ہوں گے، آپ کے اعضاء و جوارح کے اختیار میں ہوں گے۔ سورہ یاسین میں خداوند ارشاد فرماتا ہے ہم آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ خدا ہم اور آپ کو اپنے تمام کارکردگی، اپنے تمام اعمال پر توجہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے والوں میں قرار دے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واللہ غفر لی ولکم.